سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی عبادت کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک رکھا کرو بیرونی اور مقامی لوگوں کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک شہر بنا دیجئے امن امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجئے، جو ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے روز پر ایمان لائے۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو کہ جو کافر رہے سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا، پھر اس کو آہستہ آہستہ دوزخ میں پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچنے کی تو بہت بری جگہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقام کا تذکرہ گزشتہ آیت میں ہوا تھا کہ اللہ نے ان سے بہت سی قربانیاں لیں اور آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش سے وہ ثابت قدم نکل گئے تو اللہ نے اس کا بہت بڑا انعام بھی بخشا کہ انہیں امامت، لوگوں کی امامت کا تصور جو ہے وہ منصب دے دیا، یعنی دینی پیشوا ہے وہ۔ اب یہاں سے آج کی آیات میں یہ تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو گھر ہے بیت اللہ مکہ مکرمہ میں، اللہ کا گھر، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ احسان تھا، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہود اور نصارہ کے لیے تو یہ پہلو ہے کہ جب تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو اور ان کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو اللہ کا گھر بنایا ہے اور جس گھر کی انہوں نے اس قدر تعظیم کی ہے اور اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو اس گھر کو بھی تم مانو، اس سے تم جو ہے وہ روگردانی کر رہے ہو، تو یہ تمہارے دعوے کے خلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو۔ جب ان کو مانتے ہو تو ان کی بنائی ہوئی جگہ کو بھی مانو۔ اور دوسری جانب جو مشرکین مکہ تھے وہ تو تھے ہی نسلاً بھی براہیمی تھے، اور جو ہے وہ اپنے مذہب میں بھی اسی کے اتباع کا دعویٰ کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ جو ہے اللہ کی جانب سے ایک احسان کا تذکرہ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پر احسانات گنوائے گئے، تو یہ مشرکین مکہ اور قریش اور عرب کے لوگوں پر یہ گویا کہ احسان ہے کہ ہم نے دیکھو
یہ ہمارا کرم ہے، ہماری عنایت ہے، ہمارا فضل ہے کہ ہم نے اس گھر کو عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ مثابہ کا مطلب عبادت گاہ بھی ہے اور پلٹ کر آنے کی جگہ بھی ہے اور امن کی جگہ، کیونکہ حرم جو علاقہ ہے مکہ مکرمہ کے آس پاس جو اس کی حدود ہیں، اس علاقے میں کو امن جو حرم کہا جاتا ہے وہ امن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر شکار کرنا منع ہے، یعنی کسی بھی جاندار کو وہاں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چند چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے، جو موذی ہوں، جیسے کوئی سانپ ہے، بچھو ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو تو مارنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی شکار کرنا، کوئی ہرن کو مارنا یا کوئی ایسی ویسی چیز جو ہے وہ نہیں۔ وہاں کے درختوں کو کاٹنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی جو ہے حما اسے کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ والسلام کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کا ہر نبی نے قصد کیا ہے حج کے لیے، اور فرمایا کہ انبیاء علیہ والسلام جو تھے جب حرم کی حدود شروع ہوا کرتی تھی تو وہ جوتے اتار دیا کرتے تھے کہ یہ اتنی جو ہے محترم اور مقدس جگہ آ گئی ہے۔ اس قدر ان کے ذہن میں اس کا احترام تھا بیت اللہ کا اور اس کے آس پاس کے علاقے کا۔ تو اس کو جو احترام حاصل تھا وہ شریعت نے بھی اس کو اسی طرح برقرار رکھا ہے کہ جو بندہ حرم کے حدود میں چلا جائے اس کو وہاں مارا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی قاتل قتل کر کے اس حدود میں چلا جائے تو یہ بھی کہا گیا کہ وہاں نہیں ماریں گے اس کو، اس کا کھانا پینا بند کر دو، اس کی رسد طلب جو ہے وہ بند کر دو کہ وہ خود ہی مجبور ہو کر باہر نکلے۔ جب باہر نکلے گا تو پھر اس کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن وہاں رہتے ہوئے حرم کے جو حدود ہے اس کے اندر رہتے ہوئے نہیں مار سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے ائمہ کرام میں سے ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور جو ہے دیگر امام احمد ابن حنبل، ان کے نزدیک حرم کے حدود میں غیر مسلم کا داخلہ بھی بند ہے، کہ یہ جو حدود ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اس میں غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا۔ تو کچھ احکامات ہیں جو اس حدود کے ساتھ وابستہ ہیں، بالخصوص ایک بڑی جو چیز ہے وہ امن ہے، اور چونکہ یہ قریش کا قبیلہ سارا ادھر ہی رہتا تھا مکہ مکرمہ میں، تو ان کو نتیجتاً خود بخود امن حاصل تھا کہ اس گھر میں تو کوئی باہر سے آ جائے، من دخلہ کان آمنا، جو اس حرم میں اس بیت اللہ میں آ جاتا ہے وہ امن لے جاتا ہے، تو یہ تو رہتے ہی وہیں پہ تھے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام تھا۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں اس گھر کی برکت سے، اس بیت اللہ کی برکت سے تمہاری معاش بھی سیدھی کر دی، تمہیں کھانا بھی دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مکہ مکرمہ ہے وہاں تو بذات خود نہ وہاں کوئی کھیتی ہے، نہ وہاں کوئی چشمے ہیں، نہ وہاں کوئی ایسی چیز ہے، بے آب و گیا پہاڑ ہیں، چٹیل، دور دور تک جو ہے وہ کب سبزے کا نشان نظر نہیں آتا، تو وہاں تو کچھ نہیں اگتا۔ لیکن اس بیت اللہ کی برکت سے قافلوں کا آنا جانا، حاجیوں کا آنا جانا، اس کی وجہ سے پوری گویا کہ کوئی جنگل میں منگل کا سما بن گیا مکہ مکرمہ، اور آج بھی یہی کچھ ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کے لیے گویا کہ روزی کا نظم کر دیا، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ انسان کے دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ایک امن امان کا مسئلہ ہے اور دوسرا پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں مسئلے فرمایا کہ اس گھر کی برکت سے تمہارے حل کیے، فلیعبدوا، اب جس اللہ نے حل کیے ہیں اسی کی عبادت کیا کرو۔ تو یہ احسان ان پر گنوایا کہ بیت اللہ ہم نے یہاں بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے بیت اللہ، اللہ کی جو ہے عظمت کی اور جلال کی تجلی وہاں پڑتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ ہر چیز ادھر کھنچتی ہے۔ جو انسان وہاں نہیں گیا وہ بھی کھنچتا ہے، جو ایک دفعہ جا چکا ہے وہ بھی کھنچتا ہے، عمر بھر کے لیے جو ہے وہ اس کو طلب رہتی ہے کہ دوبارہ اللہ مجھے لے جائے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو، اور مقبول حاضری یہ بھی ساتھ دعا مانگے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے انسان سے
کہ جس سے وہاں کی حاضری جو ہے وہ اس پر کانٹا لگ جائے، ایسا نہ ہو۔ بالخصوص ان دنوں میں آج کل جو ہے وہ حج کی درخواستیں بھی چل رہی ہیں، تو اس گھر کی زیارت کے لیے جس کے پاس استطاعت ہو اسے کوشش کر لینی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک جانب یہ فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، حج کرتا ہے اور اس میں دو کام نہ کرے، نہ بد زبانی کرے نہ بد عملی کرے، تو جو ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔ اور دوسری جانب فرمایا کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے، میری جانب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں، میری جانب سے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استطاعت جس کے پاس موجود ہے۔ اب یہ ذرا مسئلے کی بات ہے کہ کس کے پاس استطاعت موجود ہے یا نہیں ہے، یہ از خود نہیں طے کر لینا، کیونکہ ہم نے بہت ساری جو ہے ایسی ضرورتیں اپنے ساتھ لگا رکھی ہوتی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں وہ ضرورت نہیں ہوتی، اور بہت سارے بوجھ ہم نے اپنے اوپر لاد رکھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، زندگی کے کسی موڑ پر ہو جاتا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے، حج فرض ہوا پڑا، تو بڑی جو ہے ایک ذمہ داری ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، فضیلت بھی بہت بڑی ہے، نہ کرنے میں ذمہ داری بہت بھاری ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق دے۔ تو اس گھر کو فرمایا ہم نے مثابۃ للناس، عجیب گھر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تجلیاں اور رحمت ہی رحمت، 160 رحمتیں فرمایا پڑتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ایسی ہیں کہ اس کی جانب بیٹھ کر انسان دیکھ رہا ہے، اس پر بھی جو ہے رحمتیں پڑھ رہی ہیں، 20 رحمتیں وہ مل رہی ہیں اس کو، ایسی جو ہے وہ جگہ ہے، یعنی گویا کہ اس کائنات کے اندر جو سب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جو جہاں پڑ رہی ہے وہ یہ جگہ ہے، اسی لیے انسان کو وہاں کشش ہے، ورنہ ویسے سوچا جائے تو پتھر ہے، کپڑا ہے، وہ پتھر تو دنیا کے کہیں کسی کو، اس سے خوبصورت پتھر آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، اس سے اچھے کپڑے آپ لگا سکتے ہیں، ابرہ نے لگا بھی تھے یمن میں، اس نے اس سے اچھا بیت اللہ بنایا بھی تھا، لیکن کوئی بھی نہیں ادھر گیا۔ یہاں کشش ہے، کھچاؤ ہے، انسان کو پڑتی ہے، تو یہ وہ کشش ہے جو انسان کو اللہ کی جانب ہوا کرتی ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، تو یہ بیت اللہ کی جانب جو ہر مسلمان کو کشش ہوتی ہے، یہ وہی کشش ہے۔ تو مثابۃ للناس، لوگ پلٹ پلٹ کے اس گھر کو آتے ہیں، وہ امنا، اور امن پاتے ہیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا کہ تم بھی مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز کی جگہ بنا لیا کرو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اس پتھر کے اندر نشان قدم بھی بن گئے، تو مقام ابراہیم کو، اور اللہ کا یہ ان کا معجزہ تھا اور اللہ کی قدرت تھی کہ وہ پتھر جو تھا وہ ان کے لیے گویا کہ اس زمانے کی کرین کا کام دے رہا تھا، وہ جس قدر اس نے اونچا ہونا ہوتا تو ہو جاتا تھا، نیچا ہونا تو ہو جاتا تھا، اس طریقے سے بیت اللہ کو اللہ نے تعمیر کروایا تھا۔ تو اب تو وہ پتھر جو ہے انہوں نے وہ شیشے میں محفوظ کر کے اس کے ارد گرد 4 دیواری لگا دی گئی، کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر اس کو چومتے بھی ہیں، اس کا چومنا جو ہے وہ مشروع نہیں ہے، شریعت میں اس کا وہ نہیں ہے، ہاں حجر اسود کا چومنا یہ ثابت ہے، اس میں برکت بھی ہے، وہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ نماز وہاں پڑھنی نہیں چاہیے۔ اب بھی جو طواف کی 2 رکعت ہوتی ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھی جاتی ہیں، تو ان میں کوشش یہ ہو کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لی جائے، یعنی مقام ابراہیم بھی بیچ میں آ جائے اور بیت اللہ سامنے ہو جائے، اگر وہاں جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، کہیں بھی ورنہ مل جائے تو نماز طواف کی ادا ہو جائے گی۔ تو اس کو فرمایا کہ مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز کی جا بنا لیا کرو، تو یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان جو ہے وہ ان کی قربانی اس قدر بڑی ہے، اس قدر لگی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان ان کی جو نشان قدم کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ وعاہدنا، پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل، دونوں باپ بیٹا، دونوں نبی، اللہ نے دونوں سے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ 2 جلیل القدر نبی، اولو العزم پیغمبروں میں سے، ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کروائی، فرمایا ان سے ہم نے یہ ذمہ داری لگائی،
ہم نے ان سے عہد لیا کہ تم کیا کرو، آپ دونوں پاک کرو میرے گھر کو، خوب پاک رکھا کرو، طاہرا، صفائی میں خوب اہتمام کیا کرو کہ آنے والے میرے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی ان کو تنگی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دل شکنی نہ ہو۔ یہ اس چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں جلیل القدر پیغمبروں کو کہ میرا گھر پاک کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے، یہ جتنی مسجدیں ہوتی ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیت اللہ ان کی اصل ہے، یہ مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی، نظم اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ مسجد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور راحت ہی راحت ہو اور اچھے سے اچھا ان کے لیے ماحول مہیا ہو جائے، تو یہ دو جلیل القدر پیغمبروں کی سنت ہے۔ اگر یہ سعادت مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ عام معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے۔ ان طاہرا، خوب پاک رکھا کرو میرے گھر کو، للطائفین، باہر سے آنے والوں کے لیے، اور جو وہاں قیام پذیر ہیں ان کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جو بھی اس گھر میں آ رہا ہے اس کو راحت ہی راحت ہو۔ تو یہ جذبہ جو تھا یہ اللہ نے بعد میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھا۔ قریش مکہ جو تھے وہ اگرچہ ویسے تو مشرک تھے، شرک میں مبتلا تھے، لیکن حجاج کی خدمت بہت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی جو مختلف قبائل چھوٹی چھوٹی آگے ان کی ٹکڑیاں تھیں، انہوں کے اندر انہوں نے خدمتیں تقسیم کر رکھی تھی کہ پانی پلانے کی ذمہ داری اس کی ہے، اور فلاں ذمہ داری اس کی ہے، اس قبیلے کی ہے، اس قبیلے کی ہے، اور پھر حج پر خوب خدمت کیا کرتے تھے حجاج کرام کی۔ تو یہ ان کی نسل میں چل رہا تھا۔ پھر آگے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کے لیے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ یہ جو امن اللہ نے نصیب فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوئی، اور ساتھ میں یہ فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، اور پھلوں میں سے بھی ان کو عطا کیجیے۔ حالانکہ یعنی پھل اگتے نہیں ہیں، اللہ کی عجیب جو ہے وہ قدرت ہے، نظر آتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے لیکن ملتی سب کچھ ہے۔ جو اچھی سے اچھا پھل، اچھے سے اچھی سبزی اور اچھے سے اچھی چیز، ایک عجیب وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کے تجربات بتاتے ہیں کہ وہاں تو کیونکہ قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، تو آدمی کے دل میں کبھی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فلاں چیز کھانی چاہیے، تو اللہ اس کا ایسا غیب سے نظم فرما دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ دعائے ابراہیم ہے، دعائے خلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی مکہ مکرمہ میں برکت کے لیے، میں آپ سے دعا کرتا ہوں مدینہ منورہ میں برکت کے لیے، اور اس کے احترام اور تقدس کی دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو دعائیں ہیں، ان دو شہروں کی طرف جو ہمیں کشش ہوا کرتی ہے، یہ دو پیغمبروں کی دعائیں ہیں۔ ہمارے جتنے بھی اللہ والے بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں جا کر دل نہیں لگتا، خوبصورت سے خوبصورت جگہیں، خوبصورت سے خوبصورت عمارتیں ہیں، نہیں، ان میں کوئی کشش نہیں ہے۔ ہاں یہ دو شہر ایسے ہیں کہ ان کی کشش کبھی ختم نہیں ہوئی، ان کی پیاس اور طلب جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ جاؤ، دو دفعہ جاؤ، 100 دفعہ جاؤ، پھر بھی طلب باقی رہتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ دنیا کی چیز سے انسان کا جی بھر جایا کرتا ہے، جو جی نہیں بھرا کرتا یہ اللہ کی خاص جو ہے رحمت ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی تجلیاں جو ہیں وہ بار بار بدلتی رہتی ہیں، اس لیے انسان کا دل کبھی بھرتا نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں بھرتا، نماز سے نہیں بھرتا، تو اسی طرح ان شہروں کی زیارت سے بھی نہیں بھرا کرتا۔ وما من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، اس کو یا اللہ رزق عطا فرمائیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ تو دار الامتحان ہے، اس لیے یہاں کھوٹے کھرے کی اتنی تقسیم نہیں ہوگی، یہاں تو رزق سب کو ہی ملے گا۔ ومن کفر فامتعه قلیلا، یہاں کا رزق جو ہے وہ تو کافروں کو بھی دوں گا، بلکہ کافروں کو زیادہ دوں گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کے پھسل جانے کا اور ان کے ڈگمگا جانے کا خوف نہ ہوتا
اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ ڈگمگا جائیں گے مسلمان تو ہم کیا کرتے؟ ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتے اور سیڑھیاں جو ہیں ان کی چاندی کی ہو جاتی، یعنی اتنا کچھ ان کو دنیا میں دے دیتے۔ یہ تو ابھی تھوڑی سی چمک دی ہے تو مسلمان اب بھی بیچارے پھسل جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کافروں کے پاس تو اتنا کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فرمایا نہ نہ نہ، یہ تو بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم نے ان کی جو ان کی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں ان کا تھوڑا سا ہم نے ان کو چنگا دے دیا، بس دنیا میں فارغ کر دیا ان کو، کیونکہ آگے ان کو کچھ نہیں دینا، جو کچھ ان کو دینا ہے وہ یہیں پر ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، بلکہ دنیا کا معاملہ کافر کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ تو اس لیے دنیا کو جنت بنانے کی زیادہ فکر مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے تو سب کچھ، ساری خوشیوں کے سامان آگے چھپا رکھے، بس پہنچے صحیح ایک دفعہ۔ تو فرمایا فمن کفر فامتعہ قلیلا، کہ دنیا میں تو میں سب کو ہی دوں گا، ہاں لیکن جو کافر ہوگا، نافرمان ہوگا، اسے تھوڑا ملے گا دنیا کے اندر، پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف ایسے کھینچ کر لے جاؤں گا۔ وبئس المصیر، اوہو برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم کی ایک لو کی جو ہے وہی پڑے گی تو کہیں گے دنیا میں تو ہم نے کبھی کوئی راحت دیکھی نہیں ہے، اور مسلمان چاہے پوری زندگی حالات میں گزر گئی، پوری زندگی پریشانی میں گزر گئی، بیماری میں گزر گئی، معاشی تنگی میں گزر گئی، ذہنی الجھاؤ میں گزر گئی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کے در پر جھکا رہا، مانگتا رہا، لگا رہا، کبھی مایوس نہیں ہوا اور کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، چاہے 100 سال ایسا گزر گیا، جنت کا ایک جھونکا آئے گا دنیا کے ہر غم کو بلا کر رکھ دے گا۔ تو فائدے میں کون رہا؟ مسلمان فائدے میں، اور مسلمان کے پاس اللہ نے یہ جو دولت دے رکھی ہے، ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کافروں کی دولت اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جنت کی ایک بالشت زمین جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کسی کافر کے پاس اگر ساری دنیا بھی چلی جائے تو مسلمان کی ایک بالشت جگہ اس سے اچھی ہے جو ایمان کی وجہ سے اس کو ملنی ہے، اور آخری جو جنتی ہے اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10 گنا بڑی۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو حدیث پاک میں اس کو پورا نقشہ آتا ہے، جنت میں جائے گا، وہ کہے گا اللہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، میں تو اسی میں بس غنیمت سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ نے جہنم سے نکال دیا، بس میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا کافروں کو تو تھوڑا سا ملے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا یہ الٹنا پلٹنا اور ان کا یہ چہکنا مہکنا جو ہے، ان کا غلبہ ہو جانا، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ان کے لیے، تھوڑا سا سامان ہے ان کے لیے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔